والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی، پارہ نمبر 25، سورۃ الشورى، سورۃ الشورى، آیت نمبر 30 پر 7 سے ہماری تفسیر ہے، آیت نمبر 30 پر 37 سے ہماری تفسیر ہے. یہاں جیسا کہ آیت نمبر 30 پر 6 میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، وعلی ربہم، اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں. تو یہاں مومن کون ہے؟ جیسا کہ اگر کیا آپ مومن ہیں؟ کیا میں مومن ہوں؟ یعنی کیسا پہچانے ہم لوگ؟ سب سے پہلی بات، اگر مومن ہیں تو وعلی ربہم یتوکلون، بھروسہ اللہ پر. جیسے کہ آپ فلائٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کا بھروسہ پائلٹ پر ہے، اللہ پر ہے، تو ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. پائلٹ ایک سبب ہے، بس وہ ایک ریزن ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر. جیسے کہ آپ کار میں جاتے ہیں، کوئی کار چلاتا ہے، ہاں یہ کار اچھا چلانے والا ہے، اس وجہ سے آج ہم بچ جائیں گے، نہیں، اللہ پر بھروسہ. بھروسہ ہر چیز میں اللہ پر. آپ کو بیماری ہوگی، اللہ، آپ ٹیبلٹ کھاتے ہیں، آپ کو بھروسہ یہ ٹیبلٹ مجھے شفا دے گا، یہ شرک ہوگا؟ نہیں، ٹیبلٹ ایک سبب ہے بس، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. بھروسہ صرف اللہ پر. وعلی ربہم یتوکلون. آپ محنت کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ میں محنت کیا، اس وجہ سے مجھے رزق ملا، اس وجہ سے مجھے پیسہ ملا. نہیں، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ. آپ کا محنت بھی نہیں ہے، آپ کا ٹیلنٹ بھی نہیں ہے. جیسے کہ میں بولتا ہوں میں محنت کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے رزق ملتا ہے. نہیں، ہم سے زیادہ محنت کولی والے کرتے ہیں، 24 آورس محنت کرتے ہیں کولی والے، لیکن 500 600 روپے ملتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں بولنا چاہیے میں محنت کیا، اس وجہ سے مجھے رزق ملا. نہیں، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. بھروسہ صرف اللہ پر، نہ آپ کے ٹیلنٹ پر، نہ آپ کی محنت پر، نہ آپ کے دوا پر، نہ آپ کے ڈرائیور پر. بھروسہ یعنی کہ اللہ نے کہا کہ مومن وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون. اچھا، دوسرا، مومن کون ہے؟ پہلا بھروسہ کرنے والا اللہ پر. دوسرا، بلکہ یہاں تک آپ دیکھیں گے جو انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صرف اللہ پر، یہ ایسے لوگ ہی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت پہ داخل ہونے والے ہیں. بغیر حساب و کتاب. معلوم ہے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت پہ داخل ہوں گے. ان میں سے وہ شخص ہوگا جو صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والا. کچھ بھی ہو جائے، نہیں، اللہ جو چاہے وہی ہوگا. تو اس کے بعد ایک ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرنے والا. دوسرا، والذین، جو یجتنبون، بچ جاتا ہے، کبائر، بڑے، کبائر کا مطلب بڑا، کون سا؟ الاس، بڑے گناہوں سے. کبائر الاس، بڑے گناہوں سے. مومن ہے جو بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے. کبائر الاس، بڑے گناہ کیا ہے؟ حدیث مشہور ہے، الاشراک باللہ، شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب بڑے گناہوں میں سے ہے. شہادت الزور، جھوٹی قسم کھانا. اسی طرح وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ایک پاک دمن عورت پر تہمت لگانا. معاشرے میں پاک دمن عورت ہے، نہیں، وہ عورت برابر نہیں ہے، ایک بڑے گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے ایک معاشرے میں پاک دمن عورت پر جو نا تہمت لگانا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وقذف المحصنات الغافلات، یعنی کہ بڑے گناہ جو ہے نا، کئی گناہ ہیں، جیسے کہ شراب پینا، سود کھانا. یعنی کہ مومن کون ہے؟ جو بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے. بڑے بڑے جو گناہ ہیں، شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جھوٹی قسم ہے، جادو ہے، اس تمام سے جو ہے ایک مومن بچ جاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا مومن وہ ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے. والفواحش، فواحش بولتے ہیں بات بات میں گندی بات کرنا، بات کرے تو گندی بات، فحش کی باتیں، گندی باتیں. مومن اس طرح نہیں کرتا ہے.
مومن جو ہے نا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، مومن سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، گندی بات نہیں کرتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے والفواحش، بری بات بھی نہیں کرتا ہے، گندی بات بھی نہیں کرتا ہے. اچھا، اب مومن کون ہے؟ وَإِذَا، مومن وہ ہے واو اور اذا، جب غضبوا، جب اس کو غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، وہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، غصے میں دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، یہ مومن ہے. غصہ آ گیا، کوئی انسان آپ پر ظلم کیا، آپ پر غصہ آ گیا، تو ایک مومن کیا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، یہ مومن ہے. گویا کہ پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جنت بنائی ہے، اعدت للمتقین، اللہ نے جنت بنایا کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے. نیک لوگ کون ہی؟ اللہ نے کہا کہ ان میں کئی چیزوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے، غصے میں دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ مومن ہے. غصہ آ گیا، اگر آپ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کا شمار مومنوں میں سے ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا. دیکھیے وَإِذَا، اور جب ما غضبوا، جب وہ غصے میں ہوتے ہیں، ہم یغفرون، دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. مومن کون ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. دوسرا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، جو کبیرہ جسے گناہ ہم بولتے ہیں، کبیرہ گناہ، اس سے بچ جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے. والفواحش، ایک مومن بری بات بھی نہیں کرتا ہے، بیکار بات بھی نہیں کرتا ہے. جیسا کہ حدیث میں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مومن وہ ہے جو بیکار باتیں نہیں کرتا ہے. چوتھا اللہ نے کہا کہ مومن وہ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصے میں ہوتا ہے دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کو بس غصہ ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، یہ مومن ہے. پھر اس کے بعد مومن کون ہے؟ والذین، اور جو استجابوا، قبول کرتے ہیں، لربہم، اپنے رب کا، یعنی کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو بھی اللہ نے حکم دیا اس کو مانتے ہیں، اسلام لاتے ہیں. والذین، جو استجاب، جو مان لیتے ہیں، لربہم، اپنے رب، اللہ نے جو جو کہا قرآن حدیث میں اس کو مان لیتے ہیں. جیسے کہ ہم بولتے ہیں قرآن حدیث پر عمل کرنا، وہی مطلب ہے مومن ہو جو قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے. اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. اس کے بعد ہماری سورہ، اس سورہ کا نام جو ہے سورۃ الشورى، سورہ کا نام سورۃ الشورى ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے، وَأَمْرُهُمْ، اور ان کے معاملے میں، شورا، مشورہ کرتے ہیں، بینہم، ان کے درمیان. شورا مطلب مشورہ کرنا. جیسے کہ میں کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر پڑھنا چاہتا ہوں، میں 4 جنے کے بعد جا کے مشورہ کرتا ہوں کون سا کالج جو ہے سب سے بیسٹ ہے، یہ مشورہ بولتی ہیں. میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں 4 لوگوں کے پاس جا کے مشورہ کرتا ہوں، دیکھو بھائی میں بزنس کر رہا ہوں، آپ لوگ کیا بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں، آپ کیا، اسے بولتی ہیں کہ مشورہ. جس طرح نماز عبادت ہے، مشورہ بھی عبادت ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نماز کے فوری، پورے قرآن میں نماز کے فوری کس کا ذکر ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، 60 سے زائد مرتبہ قرآن میں جو ہے نا نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے. لیکن سورہ شورى میں نماز کے بعد مشورہ کا ذکر ہے. اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے، مشورہ بہت اہم ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو جائے مشورہ کرو، شادی بیاہ کا میٹر، مشورہ، بزنس کا میٹر، مشورہ، آپ گھر بننا چاہتی ہیں، مشورہ، کوئی بزنس، مشورہ. مشورہ بہت اہم، یاد رکھیں. اچھا، مشورہ کس سے لے ہم لوگ؟ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے، مشورہ کس سے لے؟ کیا عورت سے مشورہ لیا جا سکتا ہے؟ یہاں صحیح بات جو ہے نا، عورت سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. ایک عورت سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے. کس معاملے میں؟ کس معاملے میں؟ گھر کے معاملے میں، خاندان کے میٹر میں، صرف گھر کے معاملے میں عورت سے مشورہ لیا جائے گا. کیونکہ حدیث میں المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے. عورت جو ہے نا گھر کی ذمہ دار ہے. گھر کے حد تک عورت سے مشورہ لیں گے، باہر کے حد تک نہیں، گھر کے حد تک. اس کے علاوہ مردوں سے مشورہ لیں گے. وہی شورا، یعنی کہ مشورہ کا اللہ تعالیٰ حکم دیتی. عورت سے کب مشورہ لیں گے؟ جب گھر کا کوئی میٹر ہے تو تب عورت سے مشورہ لیں گے، اس کے علاوہ نہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، جیسا نماز پڑھنا عبادت ہے، مشورہ کرنا بھی عبادت ہے. لیکن
مشورہ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہوں، دیکھیں میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ اسے مشورہ بولتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے استخارہ کرو، پھر مشورہ کرو۔ استخارہ کی 2 رکعت نماز ہے۔ دیکھیں آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کیا کرو؟ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، جسے استخارہ کی نماز بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، امر کی جگہ جو ہے نا بزنس سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ، وہاں لگا ان هذه التجارة خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة عمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه۔ یعنی کہ یہ استخارہ کی دعا ہے۔ جس طرح فاتحہ ہم کو یاد ہے نا، صحابہ کو استخارہ کی دعا اسی طرح یاد رہتی تھی، آج ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے، بہت کم لوگ جن کو استخارہ کی دعا یاد ہے۔ استخارہ ایک عبادت ہے، یعنی کہ مشورہ سے پہلے آپ کو استخارہ کرنا ہے، مشورہ سے پہلے۔ جیسے کہ آپ کوئی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ استخارہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، حصن المسلم میں یہ دعا ہے۔ اس کے بعد آپ مشورہ کرو۔ اسی طرح شادی بیاہ کا میٹر ہے، تو سب سے پہلے استخارہ کی 2 رکعت نماز، اس کے بعد مشورہ۔ یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم مشورہ کرو، کب؟ استخارہ کے بعد۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو نا استخارہ، اس کے بعد جو نا تم مشورہ کرو، امرہم شورا بینہم، تم لوگوں میں مشورہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ مما، نیک لوگ ہوئیں، نیک لوگ کون ہی؟ وَمِمَّا جو رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا، يُنفِقُونَ، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ يُنفِقُونَ، وہ اللہ کے راہ میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، لوگ کوئی آپ کے پیسہ لینے والے نہیں ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال تک پوری دنیا میں خوشی کا ماحول ہوگا، پوری دنیا میں، بلکہ اتنا خوشی کا ماحول ہوگا کہ بچے سام سے کھیلیں گے۔ حدیث صحیح، کوئی ڈر نہیں ہوگا کسی کو، جیسے کہ آج سام سے ڈرتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس وقت کا ماحول ایسا ہوگا کہ کسی سے آپ نہیں ڈریں گے 40 سال تک۔ اس وقت آپ سونا لے کے باہر نکلیں گے، کوئی آپ کا سونا لینے والا نہیں ہوگا، آپ کا کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، آپ کا صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ آپ کا صدقہ نہیں لیں گے۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور مشورہ کرتا ہے اور اللہ کے راہ میں جو نا صدقہ وہ خیرات کرتا ہے۔ خاص طور پر صدقے کے متعلق اگر آپ سورہ دہر کی تفسیر پڑھیں گے، گزر چکی ہے ہمارے پاس سورہ دہر کی تفسیر۔ سورہ دہر میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، جو صدقہ کرے گا اللہ اس کے چہرے میں روشنی اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، نور کو اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ جو بھی صدقہ کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور سے بھر دیں گے، بلکہ قبر کی گرمی سے اللہ تعالیٰ اسے بچائیں گے۔ ان الصدقۃ لتدفئ عن اہلها من حر القبور، صدقہ قبر میں جو گرمی ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عقیم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اس زمانے میں پرس وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تھیلا ہوتا تھا، چھوٹا تھیلا، جیسے کہ آپ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے، پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے شروع میں لوگ تھیلے میں جو ہے نا پان وغیرہ رکھتے تھے، چھوٹا کپڑے کے بیگ میں۔ صحابہ بھی جو ہے اس طرح ان کے پاس تھیلا ہوتا تھا، چھوٹا چھوٹا تھیلا، اس میں پیسہ رکھتے تھے، جو بھی غریب دکھا اسے صدقہ کرتے تھے، جو بھی غریب دکھا۔ عقیم رضی اللہ عنہ جو نا چھوٹے تھیلے میں پیسہ رکھتے تھے، جو بھی غریب دکھتا صدقہ کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا آپ کیوں صدقہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مومن ہے جو ہمیشہ صدقہ کرتا ہے۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ مومن جو نا صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ یہاں تک جو نا مومن کون ہے اس کا ذکر ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اور دوسرا بڑے گناہوں سے بچنے والا، تیسرا الفواحش بری باتیں نہیں کرتا ہے، چوتھا دوسروں کو معاف کرتا ہے، پانچواں اللہ کے حکم جو بھی اللہ نے کہا اس پر عمل کرتا ہے، چھٹواں نماز قائم کرتا ہے، ساتواں مشورہ کرتا ہے، آٹھواں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد مومن کون ہے؟ والذین جو اذا جب اصابہم جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اصابہم زید ہے اس کو پہنچتا ہے کیا؟ البغی ظلم، جبکہ زید جب اس پر ظلم ہوتا ہے، ہم یہ زید جو نا ینتصرون بدلہ لیتا ہے۔ دیکھیں آسان ترجمہ، والذین مومن وہ ہے اذا اصابہم البغی جب اس کو
جب اس پر کوئی ظلم کرتا ہے ہم ینتصرون، یہ مومن بدلہ لیتا ہے. اس آیت کا آسان ترجمہ زید ہے، مومن ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے تو زید اس کا بدلہ لیتا ہے. زید اس کا بدلہ لیتا ہے. جیسا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بعد ایک شخص آتا ہے، آ کر بولتا ہے کہ اے فضیل بن عیاض، میرے اوپر فلاں نے ظلم کیا ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معاف کر دو. اس نے کہا کہ نہیں، میں معاف نہیں کروں. تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ چلو بدلہ لو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا بدلہ لے سکتی، بدلہ لو. یعنی کہ بدلہ شریعت میں جائز ہے. بدلہ لینا شریعت میں جائز ہے. کوئی آپ پر ظلم کرے، آپ اس کا بدلہ لے سکتے، شریعت میں جائز ہے. لیکن کیسا بدلہ لیں گے؟ جیسا کیا ویسا ہی. لیکن ایک مثال، سعودی عرب کے ایک عالم دکتور عبدالرزاق البدر حافظ اللہ کے پاس ایک شخص ایک سوال کرتا ہے. اس وقت ہوا تھا، وہ ایگزام میں ایک بچہ تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا. ایگزام میں کیا کیا، وہ ٹیچر جو ہے نا، وہ پیپر لے کے پورا پیپر پھاڑ دیا. اسٹوڈنٹ کا پیپر لے کے پھاڑ دیا. جیسے کہ ٹیچر ہوتے ہیں، بچہ ایگزام میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ٹیچر کیا کرتی ہے، لے کے جو نا پورا پیپر پھاڑتے ہیں. اس طرح ایک بچہ تھا ایگزام میں، ایگزام لکھ رہا تھا، ٹیچر نے اس پیپر لے کر اس بچے کا پورا پیپر لے کے پھاڑ دیا. بچہ غصہ آیا. بچہ نے اس وقت یہ بدعا دی، اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے میرا پیپر پھاڑا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تو اس کے جسم کو چور چور کر دے. اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے، اس ٹیچر نے میرے پیپر پھاڑا ہے، اس طرح تو اس کے جسم کو چور چور کر دے. تو اسی طرح چند دنوں کے بعد اس کی جو ہے نا باڈی جل جل کے راکھ راکھ ہو گئی تھی اس شخص کا. تو جب یہ مسئلہ سعودی عرب میں آیا تو شیخ نے کہا کہ دیکھیے، جیسا ظلم کرے اسی طرح آپ دیں گے. بس افضل لے کے ظلم کو معاف کریں گے، نہیں تو جیسا کرے آپ ویسا. کوئی آپ پر چھوٹا ظلم کرے، آپ بڑا بدوا دے لے، یہ بھی جائز نہیں شریعت میں. صرف پیپر پھاڑے تھے، اس نے بدوا کیا دیا تھا؟ جس طرح اس نے میرے پیپر پھاڑا، اس طرح اللہ اس کے جسم کو راکھ راکھ کر دے. نہیں، جیسا آپ پر ظلم کرے آپ اس طرح بدلا لیں گے، اس سے بدلا لیں گے. لیکن افضل لے کے اس کو معاف کرے. اگر آپ بدلا ہی لینا چاہتی ہیں تو جس طرح اس نے کیا اس طرح آپ کرو. بس جس طرح اس نے کیا اس طرح آپ کرو. وہی اللہ نے فرمایا. دیکھیں، مومن وہ ہے جب اس پر ظلم ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، بدلہ لیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ جزا، بدلہ ہے، سیئۃ، برائی کا. وہ جزا سیئہ، برائی کا بدلہ ہے، سیئۃ بمثلھا، اسی جیسا برائی کا. برائی کا بدلہ اسی جیسا برائی کا ہے. کیا مطلب ہے؟ برائی کا بدلہ اسی جیسا برائی کا ہے. سمجھنے کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ انہوں ایک مثال بیان کرتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے کیسا. جیسا کہ آج ہمارے پاس بولتے ہیں تو گدھا ہے، اس طرح کی مثال انہوں نے ذکر کیا مثال میں کہ مجھے زید بولتا ہے، یا تو جیسے کہ زید جو ہے نا عمر کو بولتا ہے کہ عمر تو گدھا ہے، تو عمر کیسا بدلہ لے گا؟ عمر بھی بولے گا کہ تو بھی گدھا ہے. زید جب عمر کو بولتا ہے کہ تو گدھا ہے تو عمر کے لیے جائز ہے کہ عمر بول سکتا ہے کہ تو بھی گدھا ہے، تو گدھا ہے. یہ جائز ہے شریعت میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ برائی سے. جیسا کہ کوئی آپ پر بولتا ہے کہ آپ پر لعنت ہو، آپ کے لیے جائز ہے کہ بولے کہ تجھ پر لعنت ہو، برائی کا بدلہ برائی سے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سمجھنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، کوئی آپ کو بولتا ہے کہ آپ پر لعنت ہو، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بول سکتے ہیں کہ تیرے پر لعنت ہو، لیکن افضل یہ کہ آپ معاف کریں. لیکن اگر بولنا چاہتے تو آپ کے لیے جائز ہے. آپ کے لیے ایک معنی ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا. دوسرا جو معنی ہے قصاص. قصاص کا مطلب یہ ہے کہ زید عمر کو قتل کر دیا، زید عمر کو قتل کر دیا، اب بدلے میں زید کو بھی قتل کریں گے. برائی کا بدلہ برائی. زید نے عمر کو قتل کیا تو اس وجہ سے اس کے بدلے میں ہم زید کو بھی قتل کریں گے. برائی کا بدلہ برائی سے. جیسا کہ آپ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک عورت کو دو پتھر کے درمیان رکھ کے جو ہے نا کچل دیا تھا. دو پتھر کے درمیان رکھے ڈال کے اس عورت کو کچل دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو بلاتے ہیں، اس کو دو پتھر کے درمیان رکھتے ہیں، پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں، اسی طرح مارتی جس طرح اس نے اس عورت کو مارا تھا.
دو پتھر کے درمیان رکھ کر اس کو پیس دیتے ہیں. برائی کا بدلہ برائی سے. ایک تفسیر یعنی کہ جیسا قتل کیا ہم اس طرح قتل کریں. وجزاء سیئۃ سیئۃ، اسے قصاص بولتے. اسے قصاص، جیسا کہ کسی نے نعوذ باللہ کسی کا کان کاٹ دیا، اس کے بدلے میں ہم اس کا کان کاٹیں گے. برائی کا بدلہ برائی سے. برائی کا بدلہ برائی. جیسا کہ کسی نے کسی کو مار دیا، اس کا ہڈی نظر آتی ہے، جا کے ہڈی بھی ٹوٹ گیا. جیسا کہ زید نے عمر کو مار دیا، یہاں تک کہ عمر کا ہاتھ یہ ہو کہ اس کا ہڈی بھی ٹوٹ گیا. ہم کیا کریں گے؟ زید نے مارا نا، زید کو بھی ہم اسی طرح ماریں گے. برائی کا بدلہ برائی سے. برائی کا بدلہ برائی سے. یعنی کہ یہ جو چیز میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ اسلامی حکومت تو سعودی عرب میں ہوتا ہے، جہاں اسلامی قانون، ہمارے انڈیا میں تو نہیں ہے اسلامی قانون. سعودی عرب میں اسلامی قانون ہو، جو اسلامی کورٹ ہو، وہاں اس طرح جو نا قاضی فیصلہ کرے گا، جج جو نا اس طرح فیصلہ کرے گا. وہاں جج جو ہے یعنی کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کی دو تفسیر ہے. یہ ایک، اگر کوئی آپ کو گالیاں دیتا ہے آپ الٹا آپ اس کو گالیاں دے سکتے، لیکن افضل ہے کہ نہ دے. اگر دیتی ہیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں. کوئی آپ کو بولتا ہے کہ تجھ پر لعنت ہو، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بولیں گے تجھ پر لعنت ہو. برائی کا بدلہ برائی سے. دوسری جو تفسیر وہ یہ ہے کہ زید نے عمر کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے ہم زید کو بھی قتل کریں گے. زید نے عمر کا دانت توڑ دیا، اس کے بدلے ہم زید کا دانت توڑیں گے. زید نے عمر کا انگلی کٹ کر دیا، اس کے بدلے ہم زید کا انگلی کٹ کریں گے. برائی کا بدلہ برائی سے. یہ دو تفسیر ہے جو آسان ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فمن عفا، یہاں اللہ نے فرمایا بس جو معاف کر دے، جو معاف کر دے، وہ اصلح اور اصلاح کر دے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کا. دیکھیے شریعت میں معلوم ہے کہ جو نا اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو باب ریان سے آپ داخل ہوں گے. روزہ رکھیں گے آپ، ریان کا دروازہ ہوگا، اس میں سے آپ داخل ہوں گے. اللہ نے بتا دیا آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو یہ ثواب ہے. اگر آپ دن و رات میں 12 رکعت سنت پڑھیں گے تو آپ کو جنت میں ایک گھر بنا دی جائے گی. دن و رات میں 12 رکعت سنت اگر آپ پڑھیں گے، جنت میں آپ کو ایک گھر بنا دی جائے گی. یعنی کہ بعض نیکی ایسا ہے جس کا ثواب اللہ نے بتا دیا، یہ کریں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا. ہاں، لیکن بعض نیکیاں ایسے ہی ہیں اگر آپ وہ کریں گے اس کا ثواب اللہ نے نہیں بتایا. جیسا کہ یہاں اگر آپ دوسروں کو معاف کر دیں گے، آپ طاقتور ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی آپ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے گا. وہ کون سا نیکی آپ نہیں سمجھ سکتے. کیا نیکی ہے آپ کو معلوم نہیں. اتنی بڑی نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے اگر آپ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. دیکھیں فمن عفا، فا پس من جو، عفا معاف کر دیتا ہے. کسی نے آپ پر ظلم کیا، آپ اس کو معاف کر دیں. وہ اصلح، اور اس نے اصلاح کر لیا، فاجرہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کا ہے. جیسا کہ میں نے معاف کر دیا زید کو، زید نے میرے پر ظلم کیا لیکن میں زید کو معاف کر دیا، مجھے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. کیا ثواب معلوم نہیں، لیکن بہت زیادہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ. بلکہ ایک حدیث ہے، تفسیر کتابوں وغیرہ میں ذکر ہے، بعض علماء نے کہا کہ حدیث صحیح ہے. ایک انسان کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ ایک محل بتائیں گے، بڑا محل بتائیں گے اللہ تعالیٰ اسے. تو وہ انسان پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہے؟ یہ تو انبیاء کے لیے ہوگا، نبیوں کے لیے ہوگا یہ محل. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، یہ محل تیرے لیے. تو بولے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیوں محل؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیوں محل؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ محل تجھے میں اس وقت دوں گا جب تو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا. جب تو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا میں تجھے یہ محل دوں گا. تو بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ چل، اللہ تعالیٰ میں اپنے بھائی کو معاف کر دیا، مجھے محل دے دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا محل بتائیں گے. اسے پوچھیں گے اگر تجھے محل ہونا ہے تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، جو تیرا بھائی تیرے پر ظلم کیا اس کو معاف کر دے. وہ بولے گا کہ اللہ تمہیں اس کو معاف کر دیا بس، تو اللہ تعالیٰ اسے اس محل دے دیں گے. یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اس کو معاف کر دو. اچھا کیا ہر انسان کو معاف کریں گے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ یہ تفسیر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں ہر انسان کو معاف نہیں کریں گے.
جیسا کہ اللہ نے کہا فمن عفا، آپ معاف کرو، واصلح، جو اصلاح کر لیتا ہے. مثال کے طور پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی مثال دیتے ہیں. دو مثال انہوں نے دی ہے. پہلا مثال، ایک انسان گاڑی جو ہے نا، کار فاسٹ چلاتا ہے، کبھی بھی فاسٹ چلاتا ہے، معلوم ہے لوگوں میں مشہور ہے، آ کے ایک مرتبہ جو ہے نا آپ کی گاڑی کو مار دیتا ہے، آپ کے کار کو مار دیتا ہے، ہمیشہ فاسٹ چلاتا ہے، وہ آپ کے کار کو مار دیتا ہے. کیا آپ اس کو معاف کریں گے؟ جواب ہے نہیں. آپ پورا کا پورا پیسہ آپ لیں گے. اگر آپ اسے معاف کر دیں گے تو دوبارہ اور بھی فاسٹ چلائے گا. یعنی کہ شیخ ابن عثیمین جو بتانا چاہ رہے کہ ہر انسان کے غلطی کو معاف نہیں کیا جائے گا. اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے، چھوڑو جو میری گاڑی کو مار دیا چھوڑو، میں خرچہ دیکھ لوں گا، نہیں. اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے دوبارہ اور بھی فاسٹ چڑھائیں گا اور بھی دوسروں کو مارے گا. اگر کوئی انسان نیک ہے، کبھی کبھی غلطی سے جو ہے نا وہ آپ کی گاڑی کو لگ گیا ہو، ایک انسان مشہور ہے وہ ہلو ہی چلاتا ہے گاڑی، کبھی کبھی آپ کے گاڑی کو لگ گیا تو آپ اس کو معاف کر دیجیے. لیکن ایک انسان جو ہمیشہ فاسٹ چلاتا ہے، اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے تو دوبارہ دوسری گاڑی کو مارے گا. ایک مثال یہ ہے. دوسری مثال دیکھیے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ ہر انسان کی غلطی کو نہیں معاف کیا جائے گا. ایک انسان لوگوں میں مشہور ہے، ظالم انسان ہے، سب پر ظلم کرتا ہے، برا انسان ہے، معاشرے میں لوگوں میں برا انسان ہے، وہ آپ پر ظلم کرتا ہے، وہ آپ پر ظلم کیا. اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے تو یہ کیا کرے گا؟ کل دوسرے پر بھی ظلم کرے گا، پرسوں تیسرے پر بھی ظلم کرے گا. یعنی کہ ایک انسان جیسا کہ زید ہے، معاشرے میں مشہور ہے، لوگوں میں ظلم کرنے میں، لوگوں کو ستانے میں مشہور ہے زید. اگر میں زید کو معاف کر دوں تو کل وہ آپ کو ستائے گا، پرسوں آپ کو ستائے گا. ایسے وقت ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے ایسے لوگوں. کب معاف کریں گے؟ زید خود توبہ کرے، بولے کہ اس کے بعد میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، تو ایسے وقت ہم زید کو معاف کریں گے. لیکن ایک جو معاشرے میں جو مشہور ایک انسان جو لوگوں پر ہمیشہ ظلم کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، اگر آپ ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں، ایک انسان نیک انسان تھا، غلطی ہو گئی اسے، تو ایسے انسان کو معاف کر دو. وہی اللہ نے کہا کہ فمن عفا، جس کو آپ معاف کرتے ہیں، وہ اصلح، اور وہ نیک ہو گیا. زید ہے، گنہگار ہے، ظالم ہے، آپ کچھ بھی کرو نیک نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ انہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتی. یعنی کہ آج کی تفسیر جو ہے اتنا کافی ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ مومن کی صفت اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرنے والا، بڑے گناہوں سے بچنے والا، فحش بری باتیں نہیں کرتا ہے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے. مومن وہ ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے. مشورہ سے پہلے آپ کیا کریں؟ استخارہ کریں، پھر مشورہ کریں. استخارہ کی دعا آپ کو جو ہے نا حصن المسلم میں آپ کو ملے گی. حصن المسلم کہاں ملے گا؟ فون میں پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں حصن المسلم. اور اللہ نے کہا کہ جو ہے نا مومن وہ ہے جو اللہ کے راہ میں جو نا خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مومن وہ ہے جب اس پر ظلم ہوتا ہے، والذین اذا اصابهم البغی، جب مومن پر ظلم ہوتا ہے تو مومن اس کا بدلہ لیتا ہے. بدلہ کیسا لیں گے؟ جیسا اس نے آپ پر ظلم کیا اسی طرح بدلہ لیں گے. ایک ہوتا ہے کہ مومن معاف کرے، یعنی تو بدلہ بھی لے سکتا ہے. جیسا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایک شخص سے کہا اگر آپ بدلہ لینا چاہتی تو لے سکتی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا. لیکن بدلہ ویسا نہیں لیں گے جیسا کہ کوئی انسان آپ کا پین توڑ دیا، آپ بولیں گے اللہ تو اس کے جسم کو توڑ دے. نہیں، جیسا اس نے آپ پر ظلم کیا اسی طرح آپ اس پر بدلہ لیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی جیسے برائی کی ہے. جیسا کہ کسی نے آپ پر گالیاں دیا، آپ افضل ہے کہ آپ نہ دیں. اگر آپ پھرا کے آپ بھی گالیاں دیتی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. ایک تفسیر یہ ہے، کسی نے آپ پر لعنت بھیجی، آپ بولتی کہ اس پر لعنت ہو، ریاکشن میں آپ بولتی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. دوسرا، قتل کے بدلے قتل. زید نے عمر کی انگلی کٹ کر دیا، ہم زید کی انگلی کو ہم کٹ کر دیں گے. زید نے عمر کے دانت کو توڑ دیا، ہم زید کے دانت کو ہم توڑ دیں گے. برائی کی قصاص بولتی، بدلہ. یہ سب جو ہے نا جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں یہ چیز ہوگا. اس کے بعد اللہ نے کہا فمن عفا، دوسروں کو معاف کرنا. دوسروں کو معاف کرنے کی دو قسم ہے. ایک انسان معاشرے میں برا انسان، اگر آپ اس کو معاف کریں گے تو اور بھی زیادہ برائی پھیلے گی. ایسے انسان کو معاف نہیں کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ فمن عفا، جو معاف کرتا ہے. ایسا کہ میں نے زید کو معاف کر دیا،
پھر اس کے بعد وَأَصْلَحَ زید نیک بن گیا، جسے ہم معاف کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ ظلم نہیں کرے گا، تو ایسے بندوں کو ہم معاف کریں گے. آج جو ایک انسان جو ہے نا نیک ہے، کبھی کبھی اس سے غلطی ہو گیا، تو ایسے بندوں کو ہم معاف کر دیں گے. فمن عفا واصلح، یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ پر ظلم کیا، تو یہاں شیخ ابن عثیمین بعض مفسرین نے کہا کہ جو ہے نا میں کیا کروں، آپ کے پاس گفٹ لے کے آؤں گا، آپ کو تحفہ دوں گا، پھر آپ سے معافی مانگوں گا. یہ سب سے اچھی معافی ہے. فمن عفا واصلح. اچھا اس کا ثواب کیا ہے؟ فاجرہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ ہی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. بہت زیادہ ثواب ہے اس کا ثواب کتنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی محبت نہیں کرتے. آیت نمبر 40 سے کا جو ہماری تفسیر ہوئی سورہ شورى. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.